العام والخاص هما من المفاہیم الواضحۃ البدیہۃ۔ الحمدللہ ہم باب خامس پہ پہنچے۔ باب خامس جو ہے اس کا عنوان ہے عام اور خاص۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے انتہائی دلچسپ، اور آپ کو ہر مرحلے میں چاہے آپ خطیب بنیں، چاہے آپ فقیہ بنیں، جو بھی بنیں، کفایہ پڑھیں، جو بھی پڑھیں، اگر اصول مظفر کا میں اس کا نقشہ ہمارے لیے صحیح واضح ہو گیا تو کہیں بھی آپ کے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ٹھیک، تو لہذا یہ جو ہے نا وہ بہت ہی عمدہ بحث ہے۔ تمہید کے طور پہ مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیں بے عنوان تمہید ہم یہ نقطہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس 4 قسم کے عناوین ہیں اس باب میں۔ 4 قسم کے عناوین ہیں، ایک عام ہے، ایک خاص ہے، ایک تخصیص ہے اور ایک تخصص ہے۔ واضح؟ سب سے پہلے اگر ہم آ جائیں عام پر، تو عام کی تعریف کیا ہے، عام کی حد بندی، حدود اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں دیکھیں تعریف ہمارے پاس 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تعریف حقیقی ہوا کرتی ہے اور ایک تعریف غیر حقیقی ہے۔ غیر حقیقی پھر جو ہے وہ تعریف لفظی ہے یا شرح الاسم ہے، وہ الگ اس کا کھاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کیونکہ تعریف حقیقی کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تعریف حقیقی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت، جنس حقیقی اور فصل حقیقی سے تعریف کریں، یہ تو صرف خدا جانتا ہے، یہ مصنف کا نظریہ ہے۔ لہذا جب تعریف حقیقی کی ہم صدد میں نہیں ہیں تو باقی جو بھی آپ تعریف پیش کریں اس تعریف پر کوئی اشکال نہیں کیا جائے گا۔ ایک نقطہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو عام ہے، خود عام ان مفاہیم اور ان مطالب میں سے ہے کہ جو محتاج الی تعریف نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں تو واضح ہے عام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو لہذا عام محتاج الی تعریف نہیں ہے، بس ایک مختصر سا خاکہ مصنف کہتے ہیں آپ کے ہم ذہنوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، وَإِلَّا محتاج تعریف نہیں ہے۔ وہ یہ عام جس کو مصنف بیان کرنے جا رہے ہیں، عام ایک ایسا مفہوم ہے، عام ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے شامل ہے اپنے عنوان کے تمام افراد کو۔ عام ایسا مفہوم کہ جو اپنے عنوان کے تمام افراد کو شامل ہو، یعنی اس عنوان کے تحت میں جتنے بھی فرد شامل ہو سکتے ہیں ان سب کے شمول کا نام عام ہے۔ اس کے مد مقابل خاص ہے۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بعض افراد کو شامل ہو۔ واضح ہے؟ اور ایک اور ہمارے پاس اصطلاح ہے، وہ کیا ہے؟ تخصیص۔ تخصیص کہتے ہیں کہ یعنی کسی عام جب اپنے افراد کو شامل ہے تو اس کے عموم سے کچھ افراد کو خارج کرنا، یہ تخصیص کہلاتا ہے۔ یعنی وہ لفظ مصادیق اور افراد کو پہلے شامل تھا، اس لفظ کے دائرے کے اندر، اس مفہوم کے دائرے کے اندر وہ مصادیق موجود تھے، لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ باہر نکالتے ہیں، بالکل استثناء متصل کی طرح۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جاءنی القوم الا زیدا، تو زید قوم کے اندر شامل تھا لیکن ہم نے استثناء لگا کے اس کو باہر کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تخصیص۔ اور چوتھا اور آخری لفظ کیا ہے؟ تخصص۔ تخصص کہتے ہیں کہ ایک ایسی اصطلاح ہے، ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو بالبدایہ شروع سے ہی وہ افراد اس کے اندر شامل ہی نہیں تھے، بالکل استثناء منقطع کی طرح۔ جیسے جاءنی القوم الا حمار پہلے سے شامل نہیں تھا، شامل تھا؟ شامل نہیں تھا، لہذا ہم ویسے بیان کر رہے ہیں، وَإِلَّا پہلے سے وہ شامل نہیں تھا۔ لہذا عام، خاص، تخصیص اور تخصص۔ دیکھ لیں اس کو، پھر آگے آتے ہیں۔ الباب الخامس العام والخاص تمہید۔ العام والخاص ہما من المفاہیم الواضحۃ البدیہۃ لا تحتاج الی التعریف۔ کہتے ہیں کہ عام و خاص ان مفاہیم میں سے ہیں کہ جو واضح ہیں، بدیہی ہیں، محتاج الی تعریف نہیں ہیں، الا لشرح اللفظ۔ ہاں اگر ہم تعریف کریں گے کہ تو شرح لفظ کریں گے۔ شرح لفظ کا مطلب ہے کہ ایک لفظ کو تبدیل کر کے اس کے بدلے ہم دوسرا لفظ لکھیں۔
الا لشرح لفظ و تقریب المعنی الی الذہن، تاکہ تقریب ذہنی کے لیے بیان کریں کہ عام جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. تقریب المعنی یعنی معنی کو قریب کریں الی الذہن. فلذلک لا محل لتعریف تعریفہما بتعریف الحقیقیت، اس وجہ سے ان کی تعریف حقیقی کی ضرورت نہیں ہے. اول مصنف قائل نہیں ہے، دوسرا یہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے. فلذالک کا اشارہ کس طرف جائے گا؟ چونکہ مفاہیم واضحہ اور بدیہہ میں سے ہے. والقصد من العام اللفظ شامل بمفہومہ، کہتے ہیں عام کی وہ جو تقریب ذہنی وہ یہ ہے کہ ایسا لفظ عام، ایسا لفظ الشامل بمفہومہ، جس کے اندر شمول اور عموم ہو بے مفہوم ہی، البتہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے. دیکھیں بحث یہاں پہ لطیف نقطہ ہے کہ عام ایسا لفظ کہ جس کے اندر عموم ہے، عموم کس اعتبار سے؟ بے مفہوم، اپنے مفہوم کے اعتبار سے. ایسا لفظ جو عام ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، جس کے اندر عموم ہے اپنے اعتبار کے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے، کس کے لیے؟ لجمیع ما یصلح، ہر اس فرد کے لیے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے انتباہ کو عنوان ہی علیہ، کہ عنوان عام اس فرد پر منطبق ہو جائے تو یہ لفظ عام اس کو شامل ہو جائے گا. فی ثبوت الحکم لہو، اس فرد کے لیے حکم کے ثبوت میں. دوبارہ دیکھیں ترجمہ. اللفظ الشامل، شامل ہے یعنی اس کے اندر عموم ہے، شمول ہے. ایسا لفظ کہ جو شامل ہے، کس کو شامل ہے؟ لجمیع ما، ہر اس فرد کو جو فرد یصلح انتباہ کو عنوان ہی، کہ اس فرد پر عنوان ہی، اس عام کا عنوان منطبق ہونا، علیہ کی ضمیر ما کی طرف پلٹا ہے، اس فرد پر صلاحیت رکھتا ہے کہ عنوان عام منطبق ہو جائے. فی ثبوت الحکم لہو، کس عنوان سے؟ تاکہ حکم عام ثابت ہو جائے لہو، اس فرد کے لیے. وقد یقال للحکم انہ عام ایضا باعتبار شمولہ لجمیع الافراد الموضوع او المتعلق او المکلف. یہاں پر یہ تو ہم نے کہا تھا کہ عام کس کو کہتے ہیں؟ جو تمام افراد کو شامل کیا. بعض الاحیان ہم حکم کو کہتے ہیں یہ حکم عام ہے، ٹھیک ہے، حکم جو ہے وہ عام ہے، یعنی یہ نسبت عموم کی موضوع کی طرف نہیں بلکہ حکم کی طرف دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ حکم اپنے تمام افراد کو شامل ہے. واضح ہے. اسی طرح جو ہے موضوع عام ہے وہ بھی تمام افراد کو شامل ہے اس اعتبار سے. قد یقال للحکم انہ عام، حکم کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حکم عام ہے. ایضاً جس طرح جو ہے نا ہم نے اس لفظ کو کہا تھا، ایک مرتبہ ہم لفظ کی صفت لے کے آئے عام، کہ لفظ عام، اور یہاں پر کس کی صفت لے کے آ رہے ہیں؟ حکم کی لے کے آ رہے ہیں. بے اعتبار شمول ہی، اس اعتبار سے کہ شمول ہی کی ضمیر کہا جائے گی حکم کی طرف. یہ حکم شامل ہے لجمیع افراد الموضوع، موضوع کے تمام افراد کو، او المتعلق، یا متعلق موضوع کے تمام افراد کو، او المکلف، یا جو ہے وہ مکلف کے تمام افراد کو. مکلف سے مراد وہی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، یا مکلف بہ یعنی پھر انسان ہو جائے گا. والقصد من الخاص الحکم الذي لا يشمل الا بعض افراد موضوع، خاص کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ ایسا حکم کہ جو شامل ہو الا ان کے موضوع کے چند افراد کو، او المتعلق، یا متعلق کے چند افراد کو، او المکلف، یا مکلف کے بعض افراد کو. او انہ اللفظ الدال علی ذلك، یہاں پر وہی بات کی، پہلے کہا کہ حکم ہے، یا آخر میں جا کے کیا کہا؟ وہ لفظ الدال علی ذالک، ایک ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے علی ذالک یعنی بعض افراد پر. والتخصیص هو اخراج بعض الافراد عن شمول الحکم العام، تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ کہ بعض افراد کو خارج کرنا ہے عن شمول الحکم العام، کہ عام کا حکم ان پر شامل ہو جائے، اس شمول سے ہم اس کو خارج کرتے ہیں. بعد، البتہ یہ ملاحظہ ضروری ہے کہ ان کان اللفظ فی نفسہ شاملا لہ لولا التخصیص، اگر یہ تخصیص نہ ہوتی تو یہ لفظ عام ان کو شامل تھا. جیسا کہ مثال اکرم العلماء الا الفساق، تو وہ فاسق بھی جو ہے وہ عالم ہیں، لفظ عالم ان کو بھی شامل ہے. اگر یہ اللہ کی بات نہ آتی تو لفظ عالم ان کو بھی شامل تھا.
والتخصیص هو ان يكون اللفظ من اول الامر بلا تخصیص، کہتے ہیں لفظ اول امر سے غیر شامل لذالک الفرد، اس فرد کو شامل نہیں ہے، غیر المشمول للحکم، جو کہ مشمول حکم نہیں ہے، جس پر حکم نہیں ہے، بالبدایہ لفظ بھی اس کو شامل نہیں ہے۔ تو تخصیص اور تخصص میں کیا فرق ہو جائے گا؟ تخصیص میں یہ ہے کہ وہ جو عام ہے اس کو شامل ہے لیکن حکمی اعتبار سے ہم اس کو خارج کر رہے ہیں۔ تخصص میں کیا ہے؟ لفظ بھی شامل نہیں ہے جس طرح حکم بھی شامل نہیں ہے۔ واضح ہے؟ اقسام العام، عام کی جو ہے وہ تقسیم بندی، ینقسم العام الی ثلاثۃ اقسام باعتبار تعلق الحکم به۔ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم عام کو تقسیم کر رہے ہیں کہ ینقسم العام الی ثلاثۃ اقسام، اس کا مقسم کیا ہے؟ ینقسم العام الی ثلاثۃ اقسام، مقسم میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ عام، ینقسم العام، تو آیا عام بما ہوا عام بذات ہی مقسم ہے؟ یہ جو اس کی تقسیم بندی تین اقسام آگے آ رہے ہیں، استغراقی، مجموعی، بدلی، یہ جو تین اقسام ہیں آیا عام کے ہیں بذات خود عام کے یا نہیں؟ اس وجہ سے عام کے تین اقسام ہیں کہ جب ہم عام کو ایک حکم دے رہے ہیں حکم کے اعتبار سے، یعنی عام کے لیے ہم بیان کریں گے عام پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، یہ حکم لاگو ہوتا ہے، یہ حکم اس پر حمل ہوتا ہے، اس اعتبار سے تقسیم بندی ہے۔ عبدالحمید میرے ساتھ ہیں؟ یہ عام کی جو تقسیم بندی ہے، عام بما ہو عام ہے یا اس اعتبار سے کہ بے اعتبار الحکم علیہ، عام پر جو حکم لاگو ہو رہا ہے اس اعتبار سے ہے۔ یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، مصنف اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جو تقسیم بندی ہے عام بما ہو عام کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ بے اعتبار تعلق الحکم حمل الحکم علیہ، اس اعتبار سے ہے۔ واضح ہے؟ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ آگے جب ہم یہ تقسیم بندی بیان کریں گے تو وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا جب حکم لگا رہا ہے عام پر تو وہاں پر حکم لگاتے ہوئے ملاحظہ کرتا ہے تمام افراد کو فردن فردن، تمام افراد کو مجموعاً گروہ گروہ کی صورت میں یا علل بدل ملاحظہ کرتا ہے، تو یہاں پر یہ تقسیم بندی بے اعتبار الحکم ہے۔ واضح ہے؟ جبکہ اگر سید شہید باقر و صدر ان کا نظریہ کیا ہے؟ پہلے والا ہے، مصنف اور صاحب کفایہ عام بما ہو عام شہید باقر صدر کا۔ ٹھیک، تو لہذا یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ ٹھیک، تو بس مقسم جو ہے وہ بے اعتبار تعلق الحکم ہو گیا۔ اب یہ تین قسم کیسے بنتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تین قسمیں، عموم استغراقی کہ ایک مرتبہ مولا جب حکم لگا رہا ہے تو ان افراد کو اس طرح ملاحظہ کرتا ہے کہ یہ حکم عام اس عام کے جمیع افراد کو شامل ہو جائے فردن فردن فردن۔ کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کی الگ سے اطاعت ہے اور ہر فرد کے لیے الگ سے عصیان ہے۔ جیسے مثلا مولا فرمائے اکرم العلماء، تو علماء عام ہے، واضح ہے، اکرم اس پر حکم آیا ہے، تو یہاں پر علماء کے فرض کریں کتنے فرد ہیں؟ آغا سید علی، آغا سید حسین، علماء کے کتنے فرد ہیں؟ 100 فرد ہیں۔ تو اگر یہ 20 فرد ہیں، 20 فرد کی اطاعت کرتا ہے، 20 فرد کی اطاعت کرتا ہے تو گویا کس نے 20 اطاعتیں کی ہیں، اور مثلا 20 علماء کا اکرام کیا، اس کو جو ہے بریانی شکانی کھلائی، ٹھیک، اور باقی جو 10 علماء ہیں اس کو جو ہے خالی بھیج دیا، تو 20 کی اطاعت کی اور 10 کی جو ہے نا وہ اطاعت نہیں کی، اس کی اکرام نہیں کیا، تو ایسا نہیں ہوا کہ اب اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ اس نے جو ہے نا معصیت کی ہے ٹوٹلی، بلکہ 20 کے اعتبار سے معصیت شمار ہوگی۔ آگے جاوید اقبال صاحب 20 کے اعتبار سے کیا شمار ہوگی؟ معصیت شمار ہوگی اور اطاعت شمار ہوگی، اور 10 کے اعتبار سے معصیت شمار ہوگی۔ واضح ہے؟ ٹھیک، اچھا دوسرا عموم مجموعی۔ عموم مجموعی کیا مطلب ہے؟ کہ مولا اس عام کو ایک حکم دیتا ہے، اس کے فرض کتنے ہیں؟ مثلا فرض کریں کہ 50 ہیں، ٹھیک،
لیکن 50 کو فردن فردن نہیں بلکہ 50 بیمہ ہو 50، 50 بیمہ ہو 50، مثلا 20 بیمہ ہو 20. اگر ایک بھی رہ گیا تو معصیت شمار ہوگی. اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ 50 کے 50 ہوں. اس کی واضح مثال ہم کیا دیتے ہیں؟ نماز کی مثال دیتے ہیں، ائمہ علیہ السلام پر ایمان کی مثال دیتے ہیں. مثلا یہ جو لوگ مثلا 6 اماموں کو مانتے ہیں، اسماعیلی ہیں، تو کم از کم 6 کو تو مانتے ہیں. آپ کہیں نا 6 کے حساب سے تو صحیح ہے، کہتے ہیں نہیں، ایک امام کا انکار کرنا گویا کہ جس طرح آپ 4 رکعتیں پوری پڑھیں اور آخر میں کہیں چلیں آخری جو تشہد ہے وہ نہیں پڑھا، باقی تو پوری پڑھی ہے نا. کہتے ہیں نہیں، یہاں پر جو ہے نا وہ یہاں پر عموم مجموعی ہے. اور تیسرا جو عموم بدلی ہے. عموم بدلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ مولا نے تمام افراد کو ملاحظہ کیا اور کہا کہ ان تمام میں سے مجھے ایک فرد چاہیے، تمام میں سے مجھے ایک فرد چاہیے. جیسے کہ مثلا نماز جنازہ ہے کہ مولا نے سب پہ حکم کیا کہ جتنے بھی ہیں اس محیط میں، لیکن اگر کوئی ایک پڑھا لیتا ہے تو باقیوں سے ساکت ہے. اس پر ایک اشکال ہے، پھر آگے اس کو بیان کرتے ہیں. اقسام العام ينقسم العام الى 3 اقسام باعتبار تعلق الحکم به. عام تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف. یہ دیکھیں، بے اعتبار تعلق الحکم بالعام، اس اعتبار سے کہ عام کے ساتھ جو حکم متعلق ہو رہا ہے. العموم الاستغراقی وهو يكون الحكم شاملا لكل فرد. عام استغراقی کس کہتے ہیں؟ کہ ایسا حکم کہ جو شامل ہو لکل فرد، عام کے ہر ایک فرد کو. فیکون کل فرد وحدہ موضوعا للحکم، گویا کہ ہر فرد جو ہے وہ تنہا موضوع حکم ہے. وَلِكُلِّ حُكْمٍ مُتَعَلِّقٍ بِفَرْدٍ مِنَ الْمَوْضُوعِ عِصْيَانٌ خَاصٌ، اور ہر حکم جو اس فرد کے ساتھ متعلق ہوا ہے، مثلا ہم نے کہا تھا 100 علماء کے فرد ہیں تو ہر ایک پر ایک حکم آیا ہے، تو ہر فرد کے لیے کیا ہے؟ ہر حکم کے لیے عصیان خاص، اس کا اپنا ایک جو ہے وہ عصیان ہے. اور یہ بات واضح ہے. نحو اکرم کل عالم، یہاں پر جو مثال واضح ہے. نمبر 2 العموم المجموعی وهو ان يكون الحكم ثابتا لمجموع بما هو مجموع. حکم ثابت ہے مجموع بما هو مجموع کے لیے. فیکون المجموع موضوعا واحدا، مجموع جو ہے وہ موضوع واحد شمار ہوگا. كوجوب الایمان بالائمہ علیہ السلام فلا يتحقق الامتصال الا بالایمان بالجمیع. تمام ائمہ کو مانیں گے تب ہم جا کے مومن بنیں گے، والا جو ہے وہ مومن نہیں بنیں گے. نمبر 3 العموم البدلی وهو ان يكون الحكم لواحد من الافراد على البدل. عموم بدلی یہ ہے کہ حکم ثابت ہے، شامل ہے ان عموم کے افراد میں سے کسی ایک کے لیے، منتہا علی نحو البدل علی البدل. فیکون فرد واحد فقط موضوعا للحکم، بس فرد واحد جو ہوگا وہ موضوع ہوگا، شامل ہوگا حکم کو، موضوع حکم قرار پائے گا، ایک ہی فرد. فَإِذَا أُمْتُثِلَ فِي وَاحِدٍ سَقَطَ تَكْلِيفُهُ، بس اگر وہ حکم امتثال کیا جائے ایک کسی فرد کی شکل میں تو باقی ساکت ہو جاتا ہے. نحو اعتق ایت رقبۃ شئت. اب مثلا جو ہے نا فرض کریں کہ اس شہر میں مدینے میں 20-30 غلام ہیں، مولا نے کہا کہ ایک جو ہے نا وہ گردن کو آزاد کرو، ایک غلام کو آزاد کرو. تو اب ایک غلام یہ جو ہے سب کو شامل ہو گیا. وہ جب حکم صادر ہوا کہ سب غلام آ کے اکٹھے ہو گئے، مجھے آزاد کرے گا، مجھے آزاد کرے گا، کیونکہ اس پر واجب ہے. اس نے اگر فرض کریں الف کو آزاد کیا تو اس کا حکم جو ہے وہ امتثال ہو گیا اور ذمہ بری ہو جائے گا. واضح ہے. یہاں پر ایک اشکال ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، تعریف کیا کیا عام بدلی کی؟ موضوع حکم ایک ہے، جو چیز موضوع آ کے قرار پا رہی ہے وہ ایک ہے. اور عام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر عموم اور شمول ہو. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ عام یہ جس کے اندر عموم اور شمول ہو، اور دوسری طرف تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ جس پر ایک پر حکم ہو. تو یہ تو یک بام دو ہوا ہو گیا نا. یک بام دو ہوا کا مطلب ہے کہ وہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ایک ہی گھر میں، جو ایک کو گرمی لگ رہی تھی ایک کو سردی لگ رہی تھی،
ٹھیک ہے، یعنی ایک کے لیے گرم ہوا آ رہی تھی اور دوسرے کے لیے سرد ہوا آ رہی تھی. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ عام جو ہے وہ عموم ہے، اور دوسری طرف تاریخ میں کہتے ہیں اس میں ایک فرد شامل ہو، تو یہ کیسے جمع ہوگا کہ عام بھی ہو اور جو ہے وہ اس کے لیے فرد بھی ایک ہو؟ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. لہذا عموم بدلی کو اس عام کے دائرے میں لے کے آنا یہ درست نہیں ہے، یہ تسامح ہے. مصنف جواب میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ عموم بدلی عام ہے تو ما نحن فی میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس عام کے مثلا جو غلام کی ہم نے مثال دی 20 فرد ہیں 30 فرد ہیں، ہر فرد کے اندر یہ صلاحیت ہے، استعداد ہے کہ حکم عام اس پر لاگو ہو سکتا ہے اور اس کے ذمن میں امتثال کیا جا سکتا ہے. واضح ہے؟ اگرچہ واقع میں ایک ہے لیکن سب کے اندر استعداد ہے، اس مناسبت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عام ہے، استعداد کے عنوان سے. بس یہی بات ہے اس میں. فإن قال قائل ان عد هذا القسم ثالث من اقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة، کہتے ہیں کہ اس قسم ثالث کو عموم کی اقسام میں شمار کرنا عد مسامحة ظاهرة، یہ جو اس کے اندر تسامح ہے. فيه یعنی فيه ان عد اسم ہو جائے گا اور فيه کیا ہو جائے گی؟ اس کے لیے خبر ہو جائے گی. کیوں؟ لأن البدلیت تنافی العموم، کیونکہ یہ جو بدلیت ہے یہ عموم کے منافی. بدل کا مطلب ہے ایک اور عموم کا مطلب ہے سب. اذ المفروض ان متعلق الحکم او موضوع ليس الا فردا واحدا، مفروض یہ ہے کہ متعلق حکم یا موضوع حکم صرف اور صرف ایک فرد ہے، تو لہذا اس کو آپ عام کے قسم میں شامل نہ کریں. نقول فی جواب العموم فی هذا القسم معناه عموم البدلیہ اے صلاح کل فرد لأن يكون متعلقا او موضوعا للحکم. یہاں پر عموم کا مطلب ہے کہ ہر فرد کے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ جواب ہے، صلاح کل فرد، ہر فرد کے اندر یہ صلاحیت ہے کس بات کی؟ لأن يكون متعلقا، متعلق ہو یا موضوع قرار پائے للحکم، اس بنا پر. نعم اذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الاطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العام. یہ الگ ایک بحث ہے. یہاں پر یہ جو بدلیت کا اور عموم کا ہم استفادہ کر رہے ہیں کہ ہر فرد کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ آپ کہاں سے کشف کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اگر یہ آپ اطلاق سے کشف کریں کہ ہر فرد کے اندر یہ صلاحیت ہے تو پھر یہ عام کے باب سے نکل کے اطلاق کے باب میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عمومیت پھر بھی اس کی ختم نہیں ہوگی، شمول اس کا پھر بھی خراب نہیں ہوگا. وعلى كل حال أي أن عموم متعلق الحكم لأحواله وأفراده إذا كان متعلقا للأمر الوجوبي أو الاستحبابي، کہتے ہیں کہ ان عموم متعلق الحكم، حکم کا جو متعلق ہے اس کے اندر جو عموم ہے لأحواله، حالات کے اعتبار سے، وأفراده، افراد کے اعتبار سے، إذا كان متعلقا للأمر الوجوبي، ایک امر واجبی آیا ہے اور اس کے متعلق ہوا ہے، یا ایک امر استحبابی آیا ہے اس کے متعلق ہوا ہے، فَهُوَ عَلَى الْأَكْثَرِ مِنْ نَوْعِ الْعُمُومِ الْبَدَلِي. گویا کہ فرما چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اوامر صادر ہوتے ہیں وجوبی استحبابی، یہ کس باب سے ہوتے ہیں، کس عموم سے ہوتے ہیں؟ عموم بدل سے ہوتے ہیں. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا التَّمْهِيدَ فَيَنبَغِي أَن نَشْرَعَ فِي تَفْصِيلِ مَبَاحِثِ الْعَامِ وَالْخَاصِّ فِي أُصُولِهِ. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.